السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، ہم نے اسلامک کے ٹاپک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آج میں آپ کو سورۃ شمس جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 15 آیت ہے، تو آپ نے اس کی پہلی 7 آیت یاد کرنی ہے۔ تو اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سبق نمبر 7 عدل و احسان جو کہ پیج نمبر 32 پہ پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم عدل کا مفہوم پڑھیں گے۔ عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں کسی بوجھ کو 2 برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو، یعنی کوئی بھی وہ سامان ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اسے 2 برابر چیزوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2 آدمیوں کے درمیان پیسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو کم دے دیا جائے اور ایک کو زیادہ، بلکہ دونوں کے درمیان انصاف سے کام لینا چاہیے، دونوں کے پاس برابر کے پیسے ہونے چاہیے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل ہی کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے، اس کے معاملے میں زیادہ برائی نہ کی جائے۔ اس کے معاملے میں میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اپنا کوئی معاملہ لے کر آتا ہے تو آپ کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ آپ جو سزا دار ہے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے اور بے گناہ کو سزا دے دیں گے، بلکہ بالکل نہیں، آپ کو عدل سے کام لینا ہوگا۔ جس نے سزا کی ہے جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا دینی چاہیے، اور جس نے گناہ نہیں کیا اس کے حق میں فیصلہ سنانا چاہیے، یعنی عدل سے چلنا چاہیے۔ پھر عدل کی ضد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا۔ یعنی عدل کی ضد جو اس کے متضاد لفظ ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کے معنی انہوں نے یہ بتائے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ حد سے زیادہ برائی کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، اس کا حق لے کر کسی اور انسان کو دینا، یہ میں آپ کو ظلم کے معنی بتا رہی ہوں، اور کسی کام کو مناسب وقت پر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ احسان کا مفہوم، احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ تو بچوں انہوں نے مختلف طریقے سے احسان کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی کرنے کی بجائے بلکہ اس کو معاف کر دے اور نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا بھی احسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد بانی ہے، ترجمہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی جو انسان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے وہ تقویٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان عدل سے زندگی میں کام لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ارشاد بانی ہے، ترجمہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسان کے ساتھ احسان کرے گا، اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اس کے ساتھ نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، ترجمہ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ احسان کر جس طرح میں نے تم پر احسان کیا۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اسے سزا نہیں دیتا، اس پہ رحم فرماتا ہے، اور اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ عدل و احسان، عدل و احسان کے بارے میں تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے معاملوں میں بھی عدل و احسان سے کام لے، ہر انسان کو اس کا حق دینا چاہیے، اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کے کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، اور بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔
یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی نے بدی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کم سزا دی جائے۔ عدل یہی ہے کہ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کے برابر اسے اتنا ہی انعام دیا جائے، اور کسی نے برائی کر لی ہے تو اس کی برائی کے برابر اسے اتنی ہی سزا دی جائے۔ یعنی عدل کا مطلب ہی یہی ہے برابری، یعنی برابری سے انصاف سے کام لینا۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دارومدار عدل و احسان پر ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے عدل و احسان کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا تھا، اس لیے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تاکید کرتی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ اس لیے ہمیں بھی معاشرے کی ترقی کے لیے عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، ہر کام میں عدل و احسان سے کام لینا چاہیے۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں، یعنی اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس سے بہتر بھلائی کریں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر کم سے کم انصاف اور عدل سے کسی صورت بھی انحراف نہ کریں۔ انحراف مطلب ہوتا ہے یعنی بچے منہ موڑنا، اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں، لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے عدالت کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کے بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور اسی پر نظام کائنات کی بنیاد ہے، اور اس کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں عدل کی بہترین صورت تو یہ ہے، عدل انسان کی بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنے سلوک سے کام لیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اسے معاف کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر جہاں صورتحال ایسی ہو کہ کسی کو معاف کرنے سے یا کسی کی برائی کرنے سے ظلم کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہو، تو وہاں اس انسان کی برائی معاف کرنے کی بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ ظلم کرنے والے کو کھلی چھٹی نہ ملے اور معاشرے کا ماحول بھی خراب نہ ہو، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ اس کی مشق میں سب سے پہلے سوال جواب ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ عربی میں عدل کے کیا معنی ہے، شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے۔ پیج نمبر 32 پر ہے۔ عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر لائن نمبر 3، ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ عدل کے متعلق اسلامی احکام بیان کرے، تو اس کا جواب بھی بچے پیج نمبر 32 پر ہے۔ سب سے پہلے یہ عدل و احسان، پہلے آپ نے عدل و احسان کے بارے میں مطالعہ کا ارشاد اور یہ ترجمہ لکھنا ہے۔ ترجمہ لکھنے یہاں تک کہ حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ دوسری ایک اور آیت ہے، عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ یہ تیسری لائن لکھنی ہے، عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، نیکی کام کرنے والے کو اس کی نیکی کے برابر انعام دیا جائے، بدی کرنے والے کو اس کی بدی کے برابر سزا دی جائے۔ پتہ چل گیا نا آپ کو سوال نمبر 2 کا جواب، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک سوال نمبر 2 کا جواب ہے، اور یہ آیت بھی ایڈ کرنی ہے، عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 3، احسان کا مفہوم اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں، اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس سوال میں سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہے کہ احسان کا مفہوم، پھر اسلامی تعلیمات ہے، پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ احسان کا مفہوم کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ پھر آگے ہے اسلامی تعلیمات۔ ارشاد بانی ہے،
ارشاد بانی، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتا اور اس کی برائی کو معاف کر کے اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر اس پر احسان کیا ہے اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ نیکسٹ، اسی تیسرے سوال میں تیسرا پوائنٹ انہوں نے احتیاط پوچھی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے امن و ترقی کا دارومدار عدل و احسان پر ہے، لیکن جہاں معاملہ ایسی زیادتی کا ہو جس کے معاف کرنے سے ظالم کی حوصلہ افزائی ہو تو تب احسان کرنے کے بجائے انصاف طلب کرنے کے لیے عدالت کا رخ کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ مزید زیادتی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کا بچے انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر ظلم کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، تو وہاں پر احسان سے کام لینے کے بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ ظلم کرنے والے کو سزا مل جائے اور مزید لوگ زیادتی سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں سے ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا احسان کا مفہوم یہاں سے لے کر آپ کا یہ والا پورا پیج، سوال نمبر 3 اور ادھر جو میں نے احتیاط لکھوائی ہے یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کی سوال نمبر 4 پہ ہم پوچھا ہے خالی جگہ پور کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کی خالی جگہ پڑھنی ہے۔ نمبر 1، عدل سے مراد ہے کہ کسی ڈیش کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے بوجھ کو۔ نمبر 2، ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی ڈیش ہی کی ایک صورت ہے عدل۔ نمبر 3، کسی چیز کو ڈیش مقام پر رکھنا بھی عدل ہے موضوع مقام پر۔ نمبر 4، کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا ڈیش کہلاتا ہے ظلم۔ نمبر 5، کسی کام میں ڈیش پیدا کرنا احسان ہے حسن اور خوبصورتی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج میں نے آپ کو سورۃ شمس کی پہلی 7 آیت یاد کرنے کے لیے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹاپک نمبر 7 عدل و احسان کی ریڈنگ کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کروائی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی مشق میں جو سوال جواب ہے اور خالی جگہ ہے اپنی کاپی پر لکھنی ہے اور اس کی پک بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔